السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اوصیکم ونفسی اولا بتقوی اللہ۔ فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوة الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اللہ تبارک و تعالی کا نام لیتے ہوئے اور اس کا شکر بجا لاتے ہوئے سرکار دو عالم، فخر بنی آدم، رسول اکرم، نور مجسم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں میرے اور آپ کے جانب سے کروڑ ہا کروڑ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت اور اس کے ذریعے برکت حاصل کرتے ہوئے اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی کا پاک فرمان ہے: وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ انسان جو کوشش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا فرماتے ہیں۔ انسان کو ہی چیز پہنچتی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ چونکہ بزرگان محترم آج 10ویں کلاس کے ریزلٹس آئے ہوئے ہیں، اس سے 2-4 دن پہلے +2 اور +1 کے ریزلٹس بھی آ چکے ہیں۔ جتنے بھی ہمارے بچے بچیاں کامیاب ہوئے ان تمام کو، ان کے ماں باپ، پیرنٹس کو، ان کے رشتہ داروں کو مبارکبادی پیش کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مسلمان بچے بچیوں کو اور ترقی نصیب فرمائے، مزید کامیابیاں نصیب فرمائے، قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نعمتوں کے انعامات کے فیصلے فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کی پڑھائی میں اور دلچسپی کے ساتھ دل لگا کر پڑھنے کی اور اچھے نمبرات پر کامیابی حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس طرح دنیاوی علوم سے مالا مال ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح کی دلچسپیاں، اسی طرح کی کوششیں دینی علوم کے حاصل کرنے کے لیے بھی، آخرت کا علم حاصل کرنے کے لیے بھی، جو زندگی لامحدود زندگی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے، اس زندگی کو کامیاب بنانے والے علم کو حاصل کرنے کے لیے بھی کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ بزرگان محترم، بعض بچوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑ رہی ہوگی کہ ہم فلاں نمبرات پر کامیاب ہو گئے، فرسٹ گریڈ میں کامیاب ہو گئے، جی فرسٹ رینک میں کامیاب ہو گئے، بعض پرسنٹیج کے حساب سے 90%، 86%، 70%، 60%، اس طرح بہت سارے بچے اپنے خوشی کا جس طرح مظاہرہ کر رہے ہیں، اسی طرح بعض ایسے بچے ہیں جو کم نمبرات لینے کی وجہ سے ان کے دلوں میں اداسی بھی چھائی ہوئی ہے۔ بعض بچے فیل ہو گئے ہوں گے، بعض بچے کم نمبرات لیے ہوئے ہوں گے،
ان کے لیے بھی ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ وہ بچے بھی آگے بڑھ کر اچھے نمبرات لیں، اچھے درجے میں کامیابی حاصل کریں، اچھے نمبرات لے کر فرسٹ گریڈ کے بچے بننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے رہیں۔ میرے عزیز دوستو، اب جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو آگے پڑھنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ ہمارا جو مسلم معاشرہ ہے، مسلم سوسائٹی ہے، چند سال پہلے سیکشن کمیٹی کے ذریعے سے ایک رزلٹ ملا تھا، ایک رپورٹ دیا گیا تھا، جس میں مسلمان بچوں کے اندر تعلیمی استعداد جو ہے بالکل کم، نہیں کے برابر میں، اور پھر گورنمنٹ جاب میں اور اعلیٰ درجے کے جو کیٹیگری کے کام کاج ہے، جاب ہے، اس میں 0% ہمارے مسلمان بچے جی کلکٹر کے عہدے میں، اس طرح کے جو بڑے بڑے عہدے ہیں، IAS کے عہدے میں، IPS کے عہدے میں، اگر دیکھا جائے تو ہمارے مسلمان بچوں کی تعداد اگر پرسنٹیج کے حساب سے دیکھیں تو 0% کے اعتبار سے ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہمارے بچوں کو اور آگے بڑھانا چاہیے، ہمارے بچوں کو اور معیاری بنانا چاہیے۔ اس میں بزرگان محترم ہم سوچتے ہیں ہمیں کتنا آج کوشش کرے تو بھی آ کر ہمارے بچے آگے بڑھتے نہیں، ہمیں پڑھے نہیں، ہمارے بچوں کو پڑھانے کی ہم خواہش ہے، لیکن ہمارے بچے بات کو نہیں مانتے یا بچے آ کر نکھرتے نہیں ہیں۔ اس طرح ہم میں سے ہر ماں باپ سوچتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، چند باتیں گرچہ کہ کڑوا سچ ہے، یہ سوچنا سمجھنا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ کیا ہم جو ہے ہماری خواہشات کو بچوں کے اوپر لاگو کرتے ہیں؟ میں ڈاکٹر نہیں بنا، میرا بچہ ڈاکٹر بننا، فلاں گھر کا بچہ کر جو انجینئر بن گیا ہے، میرا بچہ بھی انجینئر بننا، فلاں بچہ جو ہے نا سول انجن بنیا ہے، میرا بچہ بھی سول انجینئر بننا، فلاں بچہ، یہ بچہ کے اندر، اس بچے کے اندر کمپیوٹر انجینئر بننے کی صلاحیت ہے، لیکن اسے جو ہے نا سول انجینئر بنائے تو انہیں کیا کریں گا؟ ایک بچے کے اندر آ کر میکینیکل پاور ہے، میکانزم اس کے اندر ہے، اس کی صلاحیت ہے، اسے جا کر ڈاکٹر بنانے کی کوشش کرے تو بچہ نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا رہے گا۔ اس کے اندر صلاحیت کیا ہے، اس کے اندر استعداد کیا ہے، اس کے اندر مہارت کیا ہے، وہ کیا پڑھنا چاہتا ہے، اس کے اندر کس چیز کی صلاحیت ہے، اس کو دیکھنا، پرکھنا، نکھرنا، اس سے مشورہ کرنا یہ ضروری ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے بچے آ کر فلاں جیسا، فلاں کر کے ایک دوسرے کو آ کر کمپین مت کیا کرو بزرگان محترم، فلاں بچہ ویسا ہے، میرا بچہ ویسا، میرے بچے کے اندر کیا صلاحیت ہے اسے آگے بڑھائے، آپ کے بچے کے اندر کیا صلاحیت ہے اسے اب آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ فلاں بچہ فلاں طرح کا ہے، میرا بچہ ویسا چھوڑنا نہیں ہو سکتا۔ 5 انگلی برابر نہیں ہے بزرگان محترم، سارے محلے کے بچے برابر ہو جا سکتے ہیں کیا؟ نہیں ہو سکتے۔ ان کے اندر کیا صلاحیت ہے، ان کے اندر کیا استعداد ہے، بچہ کیا پڑھنا چاہتا ہے، یہ میری اپنی بات نہیں ہے، اسلامی قانون ہے بزرگان محترم۔ اپنی صلاحیت کو صحیح معنی میں استعمال کرنا یہ اسلامی قانون کے اندر شامل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے بہت زیادہ نڈر آدمی تھے، بہت زیادہ سخت مزاج آدمی تھے۔ ان کے سامنے کوئی مسلمان سامنے آنے کی ہمت نہیں کرتا، یہاں تک کہ شیطان خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس راستے سے جاتے تھے اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر جانے کی کوشش کرتا۔ اتنے نڈر اور سخت مزاج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام سے پہلے بہت سخت، مسلمانوں کے خلاف میں بہت زیادہ آگے بڑھنے والے، اپنے خونی بہن کو تک نہیں چھوڑے، مار کر ان کو بے تحاشا مارا، بالکل یہ تھک گئے، اتنا زیادہ مارا۔ جب اسلام لائے،
اسلام لانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، ان کی صلاحیت کو دیکھا، یہ نہیں کہا کہ تمہارے اندر سخت مزاجی ہے، اس سخت مزاجی کو چھوڑ دو، تمہارے اندر جذبہ ہے، اس جذبے کو چھوڑ دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا، بلکہ اس سخت مزاجی کو، اس جذبے کو، اس ہمت کو، اس شدت کو اسلام کے فیور میں استعمال کرو، اسلام کے فیور میں استعمال کر اسلام کو کامیاب بنانے کے لیے کوشش کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم فرمائی. تو معلوم ہوا بزرگان محترم ہمارے بچوں کے اندر کیا صلاحیت ہے، ہمیں پرکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہمارے بچے یہ بننا چاہتے ہیں تو یہ پڑھنا کر کے بلکہ اس پر اگر بوجھ ڈالیں گے تو کیا ہوتا، بچہ آ کر اماں بابا کی بات کو مان کر چلنا، بعض بچے آ کر اس سے بھی کترا جاتے ہیں. بعض بچے کیا کرتے ہیں کہ کیا رہے ہمارے پر بوجھ ڈالتے نہ کر کے بچے آ کر بلک جاتے ہیں. ایک اسٹڈی مائنڈ کے تحت نہیں رہتے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں، نہ گھر کے نہ بنتے ہیں نہ گھاٹ کے، جس طرح کہا جاتا ہے. ادھر بھی نہیں سو ادھر بھی نہیں سو، پریشان حال میں بہت سارے بچے ناکامی کا منہ دیکھ رہے ہیں. نہ وہ صحیح معنی میں وہ فیلڈ کو جاتے، نہ صحیح معنی میں اس فیلڈ کو جاتے، بلکہ بین رہ کر بہت سارے بچے ہم دیکھتے ہیں بزرگان محترم، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، کالج میں جا کر جماتے ہیں اچھی صلاحیت کے بچے، جی +2 میں فلاں نمبرات لیتا ہے، لیکن کالج میں جمنے کے بعد آ کر بچوں کا فیلڈ بدل جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ ہم اپنے مرضیات کو، ہم اپنی خواہشات کو، ماں باپ اپنے خواہشات کو بچے کے اوپر بوجھ کی شکل میں ڈال دیتے ہیں. ان پر مکمل طور پر ان پر تھوپنے کی وجہ سے بچے ادھر کے بھی نہیں رہتے ادھر کے بھی. اسی وجہ سے بزرگان محترم بچوں کے اندر کیا صلاحیت ہے، بچوں کو کیا خواہش ہے، بچے کس فیلڈ کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس پر غور کریں، ان سے مشورہ کریں، اس فیلڈ کے جو لوگ ہیں ان سے مشورہ کریں. بہت سارے ایسے ادارے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو بچوں کو آگے بڑھ کر +2 کے بعد کیا پڑھ سکتے ہیں ان کے لیے مشورے دینے کے لیے، ان کے لیے گائیڈ دینے کے لیے بہت سارے ادارے قائم ہیں. فری میں بہت ساری جگہ کرتے ہیں، حج کمیٹی میں کرتے ہیں، بہت ساری جگہ میں صحیح پاٹری کر کے بول کے ایک ایجوکیشنل ٹرسٹ ہے، وہاں کرتے ہیں. مختلف جگہ میں بچوں کو مشورہ کر دیتے ہیں تمہارے اندر کیا صلاحیت. ان کے پاس بات کر کے، بچوں کے پاس بات کرتے کرتے ان کے اندر کیا صلاحیت ہے وہ پہچان لیتے، پہچان کر تو یہ فیلڈ میں جابا، تو یہ فیلڈ میں جابا. اللہ تعالی ہمارے اساتذہ کو بھی جزائے خیر نصیب فرمائے. بزرگان محترم آج اس طرح مشورے دینے کے لیے ادارے قائم ہیں، لیکن ہمارے بچپن میں جب ہم ہمارے اساتذہ کے پاس پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ ان تمام کو جزائے خیر نصیب فرمائے. باقیات الصالحات میں بہت سارے اساتذہ ایسے تھے، چاند حضرت جعفر حسین صاحب فیضی قادری رحمۃ اللہ علیہ، چاند حضرت کر کے بول کے. اسی طرح آ کر حضرت فدوی باقوی رحمۃ اللہ علیہ کر کے ایک بہت بڑے حضرت تھے. اسی طرح سید عبد الجبار صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے استاد تھے. تو ایک تفسیر کے ماہر حضرت سید عبد الجبار صاحب کڑپوی باقوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کے بہت بڑے ماہر استاد. اسی طرح حضرت سید جعفر حسین صاحب فیضی چاند حضرت باقوی رحمۃ اللہ علیہ وہ آ کر جو عربی ادب میں بہت ماہر. اسی طرح حضرت فدوی باقوی رحمۃ اللہ علیہ، نثار احمد صاحب فدوی باقوی رحمۃ اللہ علیہ شعر و شاعری میں اور بیانات میں بہت ماہر. تو بچے ان کے پاس جب آتے ہیں، مدرسے میں آتے ہیں، پڑھاتے ہیں، بچوں کو بھانپ لیتے تھے، بچوں کو پرکھ لیتے تھے. بچوں کو برات اثر کے بعد آگے چل کر 6ویں جماعت کے بعد 7ویں جماعت کے بعد بچوں کو 7ویں جماعت ختم ہونے کے قریب میں کہ بادشاہ تو کیا پڑھنا چاہتا ہے، آگے بڑھ کر کیا کرنا چاہتا ہے. تو بچوں کے اندر کی صلاحیت کو پہلے بھانپ چکے ہیں، تو یہ لائن میں جابا، تو یہ لائن میں جابا، تو اس طرح لائن میں جابا. اس طرح ان کو آ کر گائیڈ کرتے تھے. وہ کام بزرگان محترم آج بھی بہت سارے ادارے انگریزی پڑھنے والے بچوں کو، انگریزی تعلیم یافتہ بچوں کو گائیڈ کے شکل میں جی ان کو رہبری کی شکل میں کرا رہے ہیں. وہاں جا کر اپنے بچوں کو لے کر جائیں، اپنے بچوں کے اندر کی صلاحیت کو آگے لانے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ بچے ہونہار بن سکتے ہیں.
ہیں, جس طرح سچر کمیٹی نے جو رزلٹ رپورٹ دیا تھا اس سے کئی گنا زیادہ آگے آنے والے دنوں میں ہمارے بچے آگے بڑھ سکتے ہیں. میرے عزیز دوستو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی بہن حضرت عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمرہ رضی اللہ تعالیٰ, عمرہ اور عمارہ دو نام کتابوں میں لکھا گیا ہے. عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو ایک بیٹا پیدا ہوا. حضرت عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بیٹا پیدا ہوا, نعمان نام ان کا. نعمان ابن بشیر حدیث کی کتابوں میں بھی راوی کی شکل میں آتے ہیں. نعمان ابن بشیر, ان نعمان ابن بشیرین کر بول کر حدیث کی کتابوں میں بھی وہ روایت کی شکل, راوی کی شکل میں آ رہے ہیں. حضرت نعمان ابن بشیر حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے بھانجے حضرت عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت نعمان جب پیدا ہونے کے بعد چند دن کے بعد حضرت عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے کر گئی اور جا کر تحنیک کرنے کے لیے. تحنیک کا معنی کیا ہے؟ جس طرح نام رکھتے وقت کھجور کو شہد میں ڈبا کر نام رکھتے نہیں کیا, ایسا چھٹا کر اللہ والے نیک لوگوں کے پاس جب نام رکھنے کے لے کر جاتے تو نیک لوگ کیا کرتے؟ تحنیک کرتے. تحنیک کا تو کیا, کھجور کو جو ہے نا اپنی زبان سے نرم کر لیتے, اپنے جیب میں اپنے دانت میں ڈال کر زبان میں نرم کر لیتے. کیا جھوٹا جب کھلاتے نا, ان کا جھوٹا ہمارے لیے ملنا بہت بڑی سعادت کی چیز ہے. بزرگوں کا جھوٹا ملنا ہماری پہلی زبان میں جانا ہے, بہت بڑی چیز ہے. تو بزرگان کیا کرتے ہیں, اپنے زبان میں کھجور ڈال کر اسے نرم کر شہد میں بھگو کر نام رکھتے وقت آ کر اپنے ان بچوں کے منہ سے چھٹاتے. اسے تحنیک کہا جاتا ہے. تحنیک کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں والی بیٹے کو لے کر گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحنیک کرنے کے بعد حضرت عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی, یا رسول اللہ, بچے کے لیے مال اور دولت میں برکت کے لیے دعا فرمائے. بچے کے لیے ادعو اللہ یکثر مالہ و اولدہ. یا رسول اللہ, بچے کے لیے مال اور اولاد میں برکت کے لیے دعا فرمائے. تو حضرت سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو سن کر تعجب سے پوچھنے لگے. فقال, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اما ترضین ان یعیش کما عاش خالہ. کیا عمرہ, کیا تم نے یہ خواہش نہیں ہے کہ تمہارا بچہ ان کے ماموں جیسا بنے؟ کیا اس طرح خواہش نہیں کیا؟ تمہارے بھائی حضرت عبداللہ ابن رواحہ جس طرح باصلاحیت تھے, دین کی خدمت کے لیے اخلاق والے تھے, عادات والے تھے, اطوار والے تھے, اچھے صلاحیت والے تھے, اس طرح بننے کی وجہ سے دعا کرو کر کو بول کر تو کتنا اچھا رکھوں گا. تمہیں مال دولت کر کو بول کر تمہیں بولتے ہی نہ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم فرمائی. تو فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات پر آمادہ ہو کر اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے حضرت عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, یا رسول اللہ, بچے کے لیے اسی طرح کی دعا فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. یہاں بولنے کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا سوچتے ہیں, بچہ اگر میری مرضی کے مطابق رکھنا, اسے مال رہنا, اولاد رہنا اچھی چیز ہے, لیکن وہاں کیا بولنا چاہیے؟ بچے کو بااخلاق, دین کی سعادت مندی, یہ تمام ہو رہا ہے یا رسول اللہ, اس کے لیے دعا کرو کر کے بول کر ہننا. لیکن یہاں حضرت عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح بولنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم و تربیت فرمائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کی برکت سے حضرت عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, یا رسول اللہ, بچے کے لیے اسی طرح کی دعا فرمائے. تو نتیجہ کیا نکلا بزرگان محترم؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مال بھی دیا, دولت بھی عطا فرمائی,
جی مال بھی عطا فرمایا، دولت بھی عطا فرمائی، اور اتنا سارا صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا کہ ایک زمانے میں کسی صحابی کے یعنی خلفائے راشدین کے زمانے میں ایک علاقے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گورنر بنا دیا۔ تو بزرگان محترم بولنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو ایسا چھونا ویسا چھونا کر کو خواہش نہیں کرنا۔ پہلے بچوں کے پاس پوچھے، +2 پڑھ رہا ہے بچہ، 10th پڑھ رہا ہے، مارک ریزلٹس آ گئے ہیں، اب بچے کے پاس پوچھے تو کس فیلڈ میں جانا چاہتا ہے، تو کون سا گروپ لینا چاہتا ہے، جی تو کس فیلڈ میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، اس کے پاس اگر مشورہ کریں گے، اس کے پاس اگر مانگیں گے، چھوٹے بچے نہ ان پر کیا بھی معلوم نہیں۔ بزرگان محترم آپ لوگوں کا زمانہ ہمارا زمانہ الگ تھا، بچوں کو کیا بھی معلوم نہیں کر کو آج کل بچے آ کر 6th پڑھتے ہو تو چاہ کر میں کیا بننا چاہتا ہوں کر کے ابھی چاہ کر ایک کیلکولیٹ کر لیتے ہیں۔ بچے جس طرح آج کل آگے بڑھ رہے ہیں بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی ترقی نصیب فرمائے، آخرت کے علوم میں بھی ترقی نصیب فرمائے۔ بہت زیادہ ہونہار ہیں ہمارے بچے الحمدللہ، بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے ان کے اندر، ان ٹیلنٹ کو آگے بڑھانا، ابھارنا، ان کو اجاگر کرنا، ان کو انکریج کرنا بزرگان محترم ہر ماں باپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ میرا بچہ یہ نہیں سوچنا انہیں کیا مٹھوس بن گیا حضرت، بچوں کے ساتھ پھر لگو رہتا حضرت، نہیں، اس طرح آ کر بچوں کو پست ہمت کریں گے بزرگان محترم، آگے چل کر پست ہمت بن جائیں گے۔ پہلی چیز۔ دوسری چیز ہے کیا بولے تو ہمارا ماں باپ اگر ہم ہماری بات کو مانتے نہیں، اس طرح آ کر ہماری وقعات، ہمارا مقام، ہمارے مرتبے کم ہو جاتے ہیں۔ آگے چل کر کیا ہوتا، اللہ حفاظت فرمائے ہمارے بچوں کو، ہمارے ماں باپ کو بزرگان محترم، آگے چل کر کیا ہوتا معلوم؟ کہتے ہیں زیادہ بات کرے تو آ کر بچہ خود ہاتھ اٹھاتا ماں باپ کو مارنے کے واسطے، ماں کو مارنے کے واسطے۔ اللہ تعالیٰ ایسے غلط نظریات سے ہمارے بچوں کی حفاظت نصیب فرمائے، ہمارے بچوں کو ہمارے ماں باپ کی بات کو مان کر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے بچوں کو اور زیادہ اپنے اپنے فیلڈ میں آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بچوں سے مشورہ کرو بزرگان محترم، بچے یہ نہیں، اس زمانے میں بچوں کے پاس کیا جا کے مشورہ کرنا، چھوٹے بچے ان کو کیا معلوم، ایسا مت سوچو، بچوں کو بٹھاؤ، بچوں کے پاس مشورہ کرو، آگے بڑھنا ہے بچے، اس کے لیے کوشش کرو۔ حضرت سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کوئی بات آ کر دین سے ہٹ کر نہیں بزرگان محترم، ہر بات دین کے اندر داخل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں سے مشورہ کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بڑوں سے مشورہ کرتے تھے، اسی طرح چھوٹے سے چھوٹے بچے کے پاس بھی مشورہ کرتے تھے۔ کتابوں میں روایتوں میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر مشورہ کرتے یا نصیحت کرتے، بیان کرتے، واعظ و نصیحت کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رائٹ طرف میں دائیں جانب میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے، یوں ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ جاتے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کا دستور تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر بیان شروع کیا، ادھر جو ہے نا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے فضل، ابو الفضل ابن العباس کر کے بولتے نا، فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل چھوٹے بچے تھے، 9 سال اس طرح کی عمر کے بچے تھے، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی کیا ہے، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں تحفہ آتا، سب سے پہلے حضرت ابو بکر رائٹ ہینڈ میں سب سے پہلے ہے تو ان کو دیتے، وہ آ کر استعمال کر کے ان کو اس طرح آگے بڑھاتے۔ دودھ آئے، شہد آئے، جو بھی آئے، سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے، فرسٹ پرفارمنس ان کو دیا جاتا۔ اب جو ہے حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بعض نصیحت فرما رہے ہیں، ادھر حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل کم سن ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر میں بیٹھ لے کر ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سے کہا ایک چھوٹا بچہ پیچھے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے صف میں نماز پڑھتے ہو چھوٹے بچے آپ کو کھڑے گئے تو پیچھے جاؤ نہ کو بولنا نہیں ہے۔ چھوٹے بچوں کو پہلے صف میں کھڑانے کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مثال کی طرف آپ سب دیکھ سکتے ہیں، لائن سے بڑے لوگ آئیں گے، ایک چھوٹا بچہ آ کر کھڑ جائے گا پہلے صف میں، انہیں نماز پڑھتے ہو کیا کرے گا، ادھر دیکھیں گا، ادھر دیکھیں گا، اوپر دیکھیں گا، کیا نہ کیا کرتا رہے گا۔
انہیں کرتا تو صرف اس کا ایک ہی نہیں، آزو بازو حصوں کا آدمی کے مائنڈ بھی ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. انہیں کیا کرتا کہ حد تک تکبیر بن کر ادھر ادھر کرتے رہیں گا، بعض جو کھڑلے کر ہے اس کے نماز میں خلل پیدا ہو جائے گا. اسی وجہ سے کیا کہتے ہیں، بچوں کو بڑوں کے صف کے بعد بچوں کے صف رہیں، اس طرح اسلامی قانون ہے. یہاں کی بات الگ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو بڑے بڑے صحابہ کو پیچھے کرتے. یہ چھوٹے سے چھوٹے بچے حضرت ابو فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر بول دیتے تو اٹھ کر چل جاتے، جاوا پیچھے جاوا کر بول کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بلا لے سکتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے، فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا بات کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے سو تمہیں بیٹھے ہی نا، کیسا تمہیں بیٹھتے کہ نہیں ان کو بلا لوں گی. تو فوراً مشورہ کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مشورہ کر رہے ہیں. فوراً حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ، مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ یہ مقدر نصیب ہوا آپ کے بازو بیٹھنے کا، یہ موقع میں کھونا نہیں چاہتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا کہ اوپر جاؤ کر کے، بلکہ دودھ پینے کے بعد پہلا گھونٹ پینے کے بعد حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے رہے ہیں. وہ دودھ پی کر دوسروں کو تیسروں کو چوتھوں کو، آخری میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوش فرمایا. تو چھوٹا بچہ نہ کر کے بولتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پیچھے نہیں کرے، بلکہ ان کے پاس مشورہ کر رہے ہیں کہ تمہیں یہاں ہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ وہاں ہی ان کو بلا سکتے ہیں کیا، آ جاؤ تو آ جاتے، جاؤ تو چل جاتے، لیکن مشورہ کرے. انہوں کھونا نہیں چاہتے، بٹھا کر ان کو فرسٹ پرفارمنس دیا. تو اسی طرح بزرگان محترم اپنے بچوں کے اندر کیا صلاحیت ہے ان کے پاس مشورہ کرو. تبھی اگر دل جب کھل کر بات کریں گے بچوں کے اندر سے بھی وہ کدورتیں ختم ہو جائیں گی، ماں باپ کے دل کے اندر سے بھی کدورتیں ختم ہو جائیں گی. بچوں کے اندر اور ماں باپ کے اندر ایک قسم کی تعلقات مکمل طور پر ہرا بھرا ہو جائے گا. اسی طرح بزرگان محترم بچوں سے بھی ایک درخواست کرتا ہوں. ماں باپ آ کر خرچ جو کرتے ہیں 4 جگہ میں خرچ کرتے ہیں اپنا مال. ایک شادی بیاہ میں خرچ کرتے ہیں، ایک گھر بار کے لینے میں خرچ کرتے ہیں، یا غریبوں کے رشتہ داروں کی مدد میں خرچ کرتے ہیں. چوتھا جو ہے نا ایجوکیشنل، اس فیلڈ میں خرچ کرتے ہیں اپنے بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے. میرے بچوں، آپ لوگوں کو پڑھانے کے لیے اماں بابا بہت ساری محنتیں کرتے ہیں، بہت ساری محنتیں کرتے ہیں. کہیں قرض لیا جاتا ہے، کبھی زیورات رکھے جاتے ہیں، کبھی بینک میں لون لیا جاتا ہے، کبھی پیپرز وغیرہ جا کر رکھ کر پیسے لیا جاتا ہے. ہر آدمی کے پاس پیسہ رہنا ضروری نہیں ہے. بعض ماں باپ کے اندر پیسہ نہیں ہے، ماں باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، اپنے بچوں کو پڑھانے کی خواہش کرتے ہیں، لیکن پیسہ نہ رہنے کی وجہ سے اپنی ماں کی زیورات جا کر رکھتے ہیں، گروی رکھتے ہیں، جو بیچتے ہیں، جس گھر کے پیپرز جا کر رکھتے ہیں. اس طرح بڑی محنتیں کرنے کے بعد کئی کو میرا بچہ آگے بڑھ جائے گا، میرا بچہ اور زیادہ ترقی کرے گا، میرا بچہ انجینئر بن جائے گا، میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے گا، یہ خواہش لے کر ہرے بھرے خواہش دلوں میں لے کر آپ کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. میرے بچوں، پیارے بچوں، آپ سے درخواست ہے کہ اپنے ماں باپ کے ارادوں کو سامنے رکھ کر آگے بڑھو. فرینڈس مل گئے، فرینڈ سرکل مل گئے، ماں باپ کو چھوڑ کر ان کے ساتھ کھیل کود میں، لڑائی جھگڑے میں، گپے میں رہ کر اپنے فیوچر کو اسپائل کرنے کی کوشش کرو. اپنے ماں باپ جس خواب کو لے کر آپ کو پڑھا رہے ہیں اس خواب کو سامنے رکھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرو. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک توفیق نصیب فرمائے. جو بچے اس سال کامیاب ہوئے ہیں +1 میں، +2 میں، 10th میں، آج ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور ترقی نصیب فرمائے اور آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مدد کو، نصرت کو شامل حال فرمائے اور آگے کی زندگی جس طرح دنیاوی فیلڈ میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح دینی فیلڈ میں بھی ہمارے بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بڑھائے. آمین ثم آمین.